الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 تا اور 185 تک آپ احباب کے سامنے کل تلاوت بھی ہوئی اور ترجمہ بھی ہوا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 تا 185 تک آپ احباب کے سامنے کل تلاوت بھی ہوئی، ترجمہ بھی ہوا. تو آج ان آیات کریمہ کی تفسیر کرنا مقصود ہے. کل آپ احباب کے سامنے تفسیر کا ایک جز بیان ہوا. ان آیات کریمہ کی مناسبت کی بنا پر پچھلی آیت کریمہ میں بخل کے بارے میں بیان ہوا اور آج بھی بخل ہی سے متعلقہ جڑا ہوا مضمون اللہ رب العزت نے آج کی ان آیات کریمہ میں بیان فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہتے صحابی، لاڈلے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط بھیج دے کر یہود کے ایک قبیلہ بنو قینقاع کی طرف دعوت سے متعلقہ خط دے کر بھیجا، اور اس خط کا مضمون یہ تھا: اتقوا اللہ، تم لوگ اللہ سے ڈرو، اور تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق پیغمبر ہیں. اس بات کو تم تسلیم کرتے ہو، لہٰذا تم ایمان بھی لے کر آؤ اور نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دو. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس خط کو لے کر یہود کی طرف گئے. جب بنو قینقاع میں پہنچے تو وہاں فخاذ بن عازورہ، جو یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا، وہ بیت المدراس کے اندر تعلیم دے رہا تھا. اس نے جب اس خط کو دیکھا، پڑھا،
تو اس نے آگے سے بجائے یہ کہ دعوت کو قبول کرتا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ لگتا ہے تمہارا رب العیاذ باللہ فقیر ہو گیا، محتاج ہو گیا، اور ہم لوگ مالدار ہو گئے، کہ تمہارے رب کو اب قرض لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے، وہ فقیر ہو گئے، محتاج ہو گئے۔ جب اس نے اپنی زبان، ناپاک زبان سے، غلیظ زبان سے یہ الفاظ نکالے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہ گیا، اور ایک زوردار تماچا اس کے چہرے پر رسید کر دیا، زوردار تھپڑ اس پر لگا دیا۔ تو اس نے آ کر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ کے قاصد نے، آپ کے ساتھی نے ہم پر زیادتی کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، آپ تشریف لائے، آپ سے پوچھا گیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس بدبخت نے میرا رب کی شان میں گستاخی کی تو مجھ سے نہ رہا گیا، اور میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا، تھپڑ لگا دیا۔ تو اس بدبخت نے اللہ کی شان میں گستاخی کی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو نازل فرما دیا اور فرمایا، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ، البتہ تحقیق اللہ نے سن لیا ان لوگوں کی بات کو کہ جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر، بے شک اللہ محتاج ہے، فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم مالدار ہیں۔ فخاذ بن آزورہ نے یہ بات کہی کہ اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، ہم مالدار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، ان قریب ہم لکھوائیں گے اس بات کو جو انہوں نے کہی۔ یعنی اللہ رب العزت فرشتے کے ذریعے اس بات کو اعمال کے رجسٹر میں لکھوا چکے ہیں، فرشتے لکھ چکے ہیں کرامن کاتبین، جو انہوں نے یہ بات کہی۔ تو اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ جو شخص اللہ کو یہ بات جو اس خط کے اندر موجود تھی، وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، یہ بات قرآن کریم میں بھی موجود ہے، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دو۔ قرض حسنہ کا کیا مطلب ہے؟ قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے، کوئی شخص ضرورت مند ہے اور وہ اپنی ضرورت کا تقاضا ایک مالدار شخص سے کرے، صاحب حیثیت سے کرے، اور صاحب حیثیت کو معلوم ہو کہ واقعتاً یہ ضرورت مند ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ مالدار سے تقاضائے مال کا کرتا ہے کہ مجھے کچھ دنوں کے لیے یا کچھ سالوں کے لیے مجھے قرض دے دو، مجھے ضرورت ہے، تو وہ شخص اسے قرض دیتا ہے اپنے حلال اور طیب مال میں سے، اور پھر قرض دے کر احسان نہ جتائے، قرض دے کر اسے تنگ نہ کرے، پریشان نہ کرے، تو یہ شخص جو اسے قرض دے رہا ہے یہ قرض حسنہ ہے۔
تو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے کے جہاں بہت سارے مصارف میں خرچ کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ کہ قرض دار کو قرض دینا، دوسری چیز یہ کہ صدقہ خیرات کرنا، زکوٰۃ نکالنا۔ تو آپ جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ اپنے مال میں سے نکالتے ہیں، تو اس میں آپ اپنے فائدے کو دیکھ کر نکالتے ہیں۔ آپ کو تکلیف پہنچی، آپ کو غم پہنچا، آپ کو رنجش پہنچی، آپ کو حادثہ پیش آیا، آپ بیماری میں مبتلا ہوئے، تو آپ نے کہا چلو ایک مرغی ذبح کر اللہ کے راستے میں دے دیں، یہ بلا ٹل جائے، یہ مصیبت ٹل جائے، یہ بیماری ختم ہو جائے، یہ پریشانی ختم ہو جائے۔ تو آپ نے اپنے مطلب کے لیے صدقہ کیا، اس کی فضیلت ہے، لیکن کیا آپ نے اپنے مقصد کے لیے کہ مجھ سے میری بیماری دور ہو جائے، مجھ سے میری تکلیف دور ہو جائے، مجھے کوئی حادثہ پیش نہ آئے، موت کی سختی سے میری حفاظت ہو جائے، تو تو نے صدقہ کیا، مرغی ذبح کی، تو نے بکرا ذبح کیا اور اللہ کے راستے میں اسے خرچ کر دیا، تو اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ اور ایک ضرورت مند جو قرض کے طور پر آ رہا ہے کہ مجھے کچھ دنوں کے لیے، کچھ مدت کے لیے اتنے پیسے چاہیے تو اس کے بعد لوٹا دوں گا، تو آپ جو یہ قرضہ دے رہے ہو، اس میں آپ کا اپنا فائدہ نہیں، اس میں دوسرے کا فائدہ ہے، اس میں دوسرے شخص کا فائدہ ہے، آپ کا اپنا مفاد نہیں ہے۔ تو پہلی صورت میں جو صدقہ خیرات کرنے والا ہے، میرے رب کا قانون ہے کہ میں اسے 10 گنا اجر دوں گا۔ جو صدقہ کرے گا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا، اور دوسری صورت میں میرا رب کا قانون ہے کہ میں اسے 17 گنا اجر دوں گا۔ قرض دینے والے کو 17 گنا زیادہ اجر مل رہا، اور صدقہ خیرات کرنے والے کو 10 گنا اجر مل رہا، تو قرض دینے میں 7 گنا زیادہ اجر بڑھ گیا، قرضہ دینے میں 7 گنا زیادہ اجر بڑھ گیا، اور صدقہ کرنے میں 10 گنا اجر بڑھا، تو 10 سے 7 اور شامل کر لو تو 17 ہو گئے، تو 17 گنا اجر کس کو مل رہا؟ اس شخص کو جو اللہ کے کسی بندے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کو قرض دیتا ہے، اس کے مشکل وقت میں کام آتا ہے، اس کو مال دیتا ہے، تو اسے 17 گنا زیادہ اجر مل رہا۔ تو اس میں چونکہ دوسرے کا فائدہ ہے، پہلی صورت میں اپنا فائدہ ہے، تو قرض حسنہ دینے میں زیادہ اجر ہے۔ اور پھر کہ یہ جو اللہ رب العزت کے کسی بندے کی امداد کرنا، یہ ایک تشبہ ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ تشبہ ہے، یعنی اس چیز کا پوری طرح یقین کر لینا کہ جس طرح میں نے قرض دیا ہے اور یہ مال مجھے واپس ملے گا 1 سال بعد یا 6 ماہ بعد یا 1 ماہ بعد یا 1 ہفتے بعد یا 2 دن بعد، جس طرح اسے یقین ہے کہ یہ پیسہ مجھے اس نے قرض کے طور پر لیا ہے، یہ مجھے مل کر رہے گا، میرا حق ہے، مجھے یہ ملے گا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اور جو تم قرض دے رہے ہو یا تم صدقہ خیرات کر رہے ہو، اس کا اجر بھی تمہیں اسی طرح ملے گا جس طرح دنیا میں تمہیں دوسرے سے اپنے مال لینے کا یقین ہے، جس طرح دوسرے شخص سے تمہیں پتہ ہے کہ یہ میں مال دیا، یہ مجھے ملے گا، 1 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے یا 1 کروڑ روپے یہ مجھے ملیں گے کیونکہ میں نے قرض کے طور پر دیے۔ تو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے کا جو تمہیں بدلہ ملے گا، تمہیں جو اس کی اجرت ملے گی کل قیامت کے دن،
اس کا بھی تمہیں اسی طرح یقین ہونا چاہیے جس طرح دنیا کا اندر قرض دینے والے کو تمہیں واپس قرض لینے کا یقین ہوتا ہے، اسی طرح اللہ سے اپنی نیکی کا ملنے کا، اجر کے ملنے کا، ثواب کے ملنے کا یقین بھی تم لوگوں کو ہونا چاہیے۔ تو یہ تشبہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، اور یہ تشبہ من کل الوجوہ نہیں، بلکہ یہ جو ہے تشبہ جو ہے من کل الوجوہ نہیں، بلکہ من وجہ ہے، من وجہ ہے۔ اسے ایک مثال کے ذریعے سمجھیے، اسے ایک مثال کے ذریعے سمجھیے کہ جس طرح کوئی شخص بہادر ہے، طاقتور ہے، اور اس کے لیے دیکھنے والے اس کی طاقت کو دیکھتے ہیں، بہادری کو دیکھتے ہیں، تو اس سے کہتے ہیں یہ تو شیر ہے، شیر کی طرح بہادر ہے۔ تو اب اس سے کیا مطلب کہ اس کے اندر صفت بہادری پائی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیر کہہ دیا تو اس کی 4 ٹانگیں ہوں گی، اور اس کی دم ہوگی، اور اس کے کان ہوں گے، اس کے بڑے بڑے بال ہوں گے جسم پر، تو اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ شیر سے تشبیہ دینے کا مطلب یہ کہ شیر کی طرح بہادر ہے، شیر کی طرح بہادر ہے۔ تو اسی طرح پر ایک مثال مشہور ہے لوہے کا تھن، لوہے کا تھن، کہ کسی شخص کے بارے میں یہ بات کہی جائے کہ کوئی بات سمجھائی جائے، کن ذہن ہے، بعض ضبط سمجھ جلدی سے نہیں آتی، تو بعض اوقات کہہ دیا جائے کہ یہ تو لوہے کا تھن ہے، کہ یعنی کہ جس بات کہہ دی جائے کہ یہ تو لوہے کا تھن ہے، کہ جس طرح لوہے سے دودھ نہیں نکل سکتا، اسے بات سمجھانا مشکل ہے، اسے بات سمجھانا مشکل ہے کہ کوئی بات سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوہا ہو گیا، بلکہ اسے تشبیہ دینا ہے، اسے تشبیہ دینا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے یہ اللہ کی ذات کے ساتھ یہ تشبیہ ہے من وجہ، من کل الوجہ، وجوہ کے اعتبار سے یہ تشبیہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس بندے کو، جو اللہ کو قرضہ دے گا، قرضہ کا مطلب یہ اللہ کے راستے میں کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرے گا، اللہ کے بندے پر خرچ کرے گا کہ اس کو پیسے دے دیے بطور قرض کے، تو اس کو ہر حال میں اس کا اجر، اس کو ہر حال میں اس کی نیکی مل کر رہے گی، اور 17 گنا زیادہ اسے اجر ملے گا، 17 گنا زیادہ اسے اجر ملے گا۔ تو میرا رب فرما رہا ہے کہ یہ بدبخت لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ فقیر ہو گیا، اللہ فقیر نہیں ہے، وہ تو داتا ہے، پوری مخلوق کو نواز رہا ہے، سب کچھ اس کا ہے، اور وہ کس کا ہے؟ وہ اس کا ہے جو اس کی مان کر زندگی گزارے گا۔ باقی دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ہے، اسے کیا ضرورت تمہارے مالوں کی، اسے کیا ضرورت تمہارے خزانوں کی، اسے کیا ضرورت تمہاری دولتوں کی؟ یہ سارے خزانوں کا اصل مالک اللہ کی ذات ہے، تمام خزانوں پر اصل قابض اللہ کی ذات ہے۔ تو اس نے تو اس چیزوں کو تمہیں دیا ہے کہ تاکہ تم ان کے ذریعے اپنی ضرورتوں کو پورا کرو، لیکن اس کا جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا، اور تمہارا جو ہے وہ تم سے چھوٹ جائے گا، وہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے، یہ بدبخت کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے، اللہ محتاج ہے، اللہ فقیر نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے۔ تمہاری آخرت کو سنوارنے کے لیے وہ کہتا ہے، تمہاری نیکیاں بڑھانے کے لیے وہ کہتا ہے، تمہیں اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے وہ کہتا ہے، ایمان، نیکی اور تقوی میں تمہارے جذبات بڑھانے کے لیے وہ کہتا ہے، تاکہ تمہارا رب سے ٹوٹا ہوا رشتہ مضبوط ہو جائے، جڑ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، بغیر حق، کہ تم لوگ تو وہ ہو کہ جنہوں نے نبیوں کو ناحق طور پر قتل کیا، تم لوگ وہ ہو جو نبیوں کو ناحق طور پر قتل کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اہل یہود کی اس بہت بڑی خرابی کا ذکر فرمایا، بہت بڑی خرابی کا ذکر فرمایا۔ کیا خرابی؟ کہ نبیوں کو ناحق طور پر قتل کرنا، ایک ہے حق کے طور پر قتل کرنا، ایک ہے ناحق طور پر قتل کرنا۔ حقاً قتل کرنے کی اسلام کے اندر 3 صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، کوئی مسلمان تھا،
وہ مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، کفر اختیار کر لیا، تو اسے 3 دن کی مہلت دی جائے گی کہ اپنے شکوک اور شبہات کو وہ دور کرے۔ 3 دن کے بعد اگر وہ اسلام کی طرف نہیں آتا، یعنی توبہ نہیں کرتا تو پھر اسے کیا ہے، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس مرتد کو قتل کرنے کا اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے۔ دوسری صورت قتل کیے جانے کی کہ کوئی شخص کسی شخص کو دانستہ طور پر یعنی جان بوجھ کر کسی آلہ قتل کے ذریعے قتل کر ڈالے، کسی جو ہے ایسے شخص کو جس کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے ظلماً دانستہ طور پر جان بوجھ کر قتل کر دیا، جان بوجھ کر اسے قتل کر دیا آلہ قتل کے ذریعے، وہ مر گیا تو پھر کیا ہے، اسے قصاصاً قتل کیا جائے گا، اس قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کر لے، شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کر لے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ تو 3 صورتیں اسلام میں ہے، اور نبی ایسے نہ تھے کہ وہ اسلام سے پھر جاتے، نبی ایسے نہ تھے کہ کسی کو ناحق طور پر قتل کرتے، نبی ایسے نہ تھے کہ وہ زنا کرتے۔ اللہ رب العزت نے پیغمبروں کی حفاظت فرمائی، اور پیغمبر گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان کے قریب بھی نہیں بھٹکتا۔ اللہ رب العزت اپنے پیغمبروں کی حفاظت کرتا ہے، اور اپنی قوموں کی، اپنی امتوں کی وہ رہنمائی کے لیے آئے کہ ان کو کفر اور شرک کی ظلمتوں تاریکیوں سے نکال کر وحدانیت کی روشنی کی طرف لے آئے۔ وہ اس لیے نہیں آئے کہ زمین پر اللہ کے نظام کو برباد کرے، خراب کرے، بلکہ زمین پر خراب ہوئے نظام کو درست کرے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو مبعوث فرمایا۔ تو پیغمبروں کو ان بدبختوں نے ناحق طور پر قتل کیا، اور قتل کیسا کیا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام شہید کیے گئے، حضرت زکریا علیہ السلام شہید کیے گئے، حضرت شعیب علیہ السلام شہید کیے گئے۔ ان بدبختوں نے اللہ کے پیغمبروں کو بھی نہ چھوڑا اور انہیں بھی شہید کیا گیا۔ ان کا قصور کیا تھا کہ وہ ایک رب سے تمہارا تعلق جوڑنے کے لیے آئے تھے، وہ ایک رب کی طرف، وحدانیت کی طرف تمہیں لینے کے لیے آئے تھے کہ تم تاکہ جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کی گرفت پکڑ سے بچ جاؤ، اس لیے وہ آئے تھے، اور تم نے انہی کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَقَاتَلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، تم لوگ تو وہ ہو جنہوں نے نبیوں کو ناحق طور پر قتل کیا، اور فرمایا وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے بدبختوں کو عذاب دیں گے، آگ کا عذاب جہنم کی صورت میں ایسے بدبختوں کو کل قیامت کے دن ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، تم جو دنیا کے اندر کر آئے ہو، آج اسے جہنم کی صورت میں پاؤ گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ ایسا نہیں ہے کہ اپنی مخلوق پر ظلم کرے، اللہ ظلم سے پاک ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے۔ تم نے ایک ذرہ بھر بھی اگر نیکی کی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو تمہیں اس کا بھی اجر ملے گا، بدلہ دیا جائے گا۔ اور اگر تم نے ذرہ بھر بھی بدی کی ہے، برائی کی ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو اس کا بھی اللہ رب العزت تمہیں بدلہ دے گا، اس کا بھی تمہیں اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، سزا دے گا۔ ہاں، اللہ رب العزت کی طرف سے إِلَّا مَن رَحِمَهُ اللَّهُ، اللہ کسی پر رحم فرما دے تو وہ الگ بات ہے، کسی پر اپنا فضل فرما دے تو وہ الگ بات ہے۔ یہ تو پکی ٹھکی بات ہے کہ جس کے دل کا اندر ایمان نہ ہوا، اللہ اس کی کبھی بھی مغفرت نہیں کرے گا، اسے کبھی بھی جہنم سے نہیں بچائے گا۔ ہاں، جس کے دل میں ایمان ہوا، اللہ رب العزت اگر اسے عذاب بھی دیں گے تو ایک نہ ایک دن اسے جہنم سے نکال کر
جنت میں داخل کر ہی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد کیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں، حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایک قربانی لے آئے۔ قربانی لے آئے یعنی ایک جانور ذبح کرے، اسے میدان میں رکھے اور آسمان سے آگ اترے اور اس صدقے خیرات کو کھا جائے، تو پھر اگر وہ اپنا یہ معجزہ دکھا دے تو ہم اس پر ایمان لے کر آئیں۔ تو یہ بدبختوں نے، اصل میں ہوا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل یہود کا ایک وفد آیا، جس اہل یہود کے وفد کے اندر جو ہے مذہبی پیشوا بھی تھے، سیاسی لوگ بھی تھے، اہل علم بھی تھے۔ تو وہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے تورات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ عہد لیا ہے کہ جب تک تمہارے پاس کوئی جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے کوئی نشانی کے طور پر ایسا یہ عمل نہ اپنائے کہ وہ نشانی کے طور پر ایک جانور ذبح کرے اور آسمان سے آگ آئے اور اسے کھا جائے، صدقہ خیرات کرے، میدان میں رکھے، آسمان سے آگ آئے اسے کھا جائے، جب تک وہ اپنا یہ معجزہ نہ دکھائے اس وقت تک ہم اس پر ایمان نہ لے کر آئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے تورات میں کہا ہے۔ تورات میں مضمون ضرور ہے لیکن یہ بدبخت جو ہے اس کے آدھے حصے کو کھا گئے اور آدھے حصے کو بیان کر دیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح قرآن کریم میں یہ آیت ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب یہ دو ٹکڑے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو تم لوگ نماز کے قریب نہ جاؤ، قریب نہ جاؤ۔ اب اس حصے کو بیان کر دینا وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، اور اس جز کو بیان نہ کرنا، صرف یہ بیان کر دینا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب اس سے کیا مطلب سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم نماز نہ پڑھو، تم نماز نہ پڑھو۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کی ذات فرما رہے۔ اب یہ اس طرح باقی حصے کو کھا جانا، اس کو بیان کر دینا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ کہ جب تم شراب کی حالت میں ہو، نشے کی حالت میں ہو، تو اس وقت تم نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ تم جو نماز میں پڑھ رہے ہو وہ کیا ہے، کیا تم پڑھ رہے ہو اور کیا تم جو ہے کس طرح کیا عبادت تم لوگ کر رہے ہو۔ جب تک تمہیں ان کا معنی مفہوم تمہیں پتہ نہ چل جائے اور جو الفاظ تم ادا کرے اس کا بارے میں پتہ نہ چل جائے اس وقت تک تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس شروع اسلام کے اندر شراب حلال تھی، یعنی نماز کی حالت میں حرام تھی، اور نماز سے باہر پی لینا حلال تھا۔ بعد میں باہر بھی نماز سے کے علاوہ بھی شراب کی حرمت نازل ہو گئی، تو اس وقت اس آیت کا نزول ہوا کہ نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو جس طرح اس آیت کریمہ کے ایک حصے کو بیان کر دینا اور دوسرے حصے کو چھپا لینا، تو اس بدبختوں نے تورات کے مضمون کے ایک حصے کو بیان کر دیا کہ تم نبیوں کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کی نبوت کو تسلیم نہ کرنا، اسے نبی نہ ماننا، یہاں تک کہ وہ تمہارے پاس ایک کوئی صدقہ کیا ہوا جانور میدان میں رکھے اور آسمان سے آگ آئے اور وہ اسے کھا جائے، جلا ڈالے، تو پھر اس کی نبوت کو تسلیم کرنا، اس کے بغیر نہ کرنا۔ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا تورات کے اندر اصل میں مضمون یہ تھا کہ تم کسی نبی پر جو نبوت کا دعویٰ کرے ایمان نہ لانا یہاں تک کہ وہ تمہارے سامنے اپنی نشانیاں بیان کر دے، اپنی نشانیاں بیان کر دے۔ اب نشانی یہ بھی تھی کہ صدقہ خیرات کے طور پر کوئی جانور رکھ دے، آسمان سے آگ آئے، وہ اسے جلا ڈالے، یہ بھی ایک نشانی تھی۔ اور اس کے علاوہ بے شمار معجزات تھے جو نبیوں نے نبوت جن کو ملی اور انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنی وہ نشانیاں وہ معجزات دکھائے، لیکن وہ بدبخت تب بھی ایمان نہیں لے کر آئے، تب بھی ایمان لے کر نہیں آئے۔ اور اس میں یہ مضمون تھا کہ 2 پیغمبروں کے علاوہ باقی جو پیغمبر بھی تمہیں یہ نشانی دکھائے
اور اس کے علاوہ اور نشانیاں دکھا دے معجزات کی صورت میں تو تم ان پر ایمان لے آنا۔ دو پیغمبر کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوسرے پیغمبر کون تھے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دو پیغمبروں کے بارے میں یہ مضمون نہیں تھا کہ قربانی کوئی میدان میں رکھ دے تو وہ قربانی آسمان سے آگ آئے وہ اس کو جلا ڈالے تو تب ان پر ایمان لانا۔ نہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ بات تھی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسے ہر پیغمبر کو اللہ رب العزت نے جداگانہ معجزات عطا فرمائے، بے شمار معجزات عطا فرمائے، اور جو ہر برحق پیغمبر ہوتا ہے وہ معجزہ ایسا لے کر آتا ہے کہ دنیا کے لوگ اس معجزہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، دنیا کی طاقتیں اس معجزہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت ایسا طاقتور معجزہ اپنے پیغمبروں کو عطا فرماتے ہیں۔ تو ان بدبختوں نے جو تورات کے مضمون کے کچھ حصے کو بیان کیا اور کچھ ٹکڑے کو چھپا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے عہد لیا ہے کہ جب تک کوئی آج قربانی پیش نہ کرے اور اس قربانی کو تأکلہ النار، آسمان سے آگ اتر کر کھا نہ ڈالے، اس وقت تم ایمان لے کر نہ آنا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کی تفصیل آ گئی۔ اب اس کے جواب میرے رب نے دو جواب دیے ان کے اس اعتراض بات پر، دعوے پر میرے رب نے دو جواب دیے۔ جواب نمبر 1، قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے تمہارے پاس کئی رسول آئے مجھ سے پہلے، بالبینات واضح نشانیاں لے کر، واضح دلائل لے کر، واضح معجزات لے کر۔ تم نے کتنا ان پیغمبروں کو مانا، تم نے انہیں شہید کیا، تم نے انہیں ستایا، تم نے انہیں در بدر کیا، تم نے انہیں آگ میں ڈالا، تم نے انہیں آرے کے ذریعے سے چیرا، تم نے ان پر جو ہے طرح طرح کی باتیں کسی، تم نے ان کی جو ہے بے ادبی کی، گستاخیاں کی، ان کو ان کے اپنے ہی علاقوں سے نکالا۔ بے شمار پیغمبر آئے، بے شمار معجزات لے کر آئے، تم ان معجزات کو دیکھ کر تم ان پر ایمان نہ لے کر آئے۔ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور فرمایا اور اس چیز کے ساتھ آئے جو تم نے کہا، جو تم نے مطالبہ کیا، وہ چیز، وہ مطالبے بھی انہوں نے پورے کیے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے معجزات کی صورت میں وہ مطالبے تمہیں کر انہوں نے پورے کیے، تمہارے سامنے بیان کیے، لیکن تم اس کے باوجود ان پر ایمان نہیں لے کر آئے کیونکہ تم ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود تم نے کیا کیا؟ وہ معجزات لے کر آئے، تم نے جو کہا وہ بھی کچھ ہوا، یعنی جیسا معجزہ تم نے مانگا وہ انہوں نے کر دکھلایا، لے کر آئے اللہ کے حکم سے۔ تو پھر بھی تم نے ان کو فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، کیوں قتل کیا؟ پھر تم نے ان کا قتل کیوں کیا؟ تم بتاؤ تو صحیح نا۔ جو تم نے معجزات کا مطالبہ کیا، انہوں نے وہ معجزات بھی تمہارے سامنے پیش کیے، وہ مطالبے بھی تمہارے سامنے پیش کیے، اور جو ہے بے شمار نشانیاں تمہارے سامنے پیش کی، اور تمہیں شکست ملی ان کے معجزات کی صورت میں۔ قُلْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، اے میرے پیغمبر ان سے کہیے پھر بھی تم نے انہیں قتل کیوں کیا؟ کیوں قتل کیا؟ اس کا جواب دو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ، تو ایک تو وہ کہ پہلے نشانی آئی، دوسرا جواب یہ کہ پھر تم نے قتل کیوں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کی اللہ رب العزت حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو ان لوگوں نے جھٹلایا فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو تحقیق آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ تو آپ پریشان نہ ہوں، اب غمگین نہ ہوں، اب غمزدہ نہ ہوں۔ اگر ان لوگوں نے آپ کی تکذیب کی ہے تو آپ سے پہلے پیغمبروں کی بھی تکذیب کی ہے، پیغمبروں کو بھی جھٹلایا ہے۔ جاءوا بالبینات، وہ پیغمبر لے کر آئے واضح نشانیاں، واضح دلائل، واضح معجزات، اس کے باوجود ان لوگوں نے، ان بدبختوں نے ان کی تکذیب کی، انہیں شہید کیا۔ والزبر، یہ زبور کی جمع ہے، اور زبور کسے کہتے ہیں؟ صحیفے کو۔ تو وہ صحیفے لے کر آئے، والکتاب المنیر، اور کفر کی ظلمت کو روشنی میں تبدیل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے وہ کتابیں لے کر آئے، روشن کتابیں، کہ جن کتابوں کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے، جس طرح تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، تو ان کتابوں کے ذریعے سے قرآن کریم
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا تو کتابوں کے ذریعے سے جو روشن کتابیں تھیں اور جو ان سے تعلق کو استوار کرے، مضبوط کرے، تعلق کو جوڑے، ان کو پڑھے تو ان کے قلوب کے اندر سے کفر شرک کی ظلمتوں کو روشنیوں میں تبدیل کر دینے والی کتابیں وہ لے کر آئے، کتابیں وہ لے کر آئے۔ اس کے باوجود تم نے ان کی تکذیب کی۔ پھر آخر میں میرے رب نے فرمایا یاد رکھو، یاد رکھو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کر لو عیش جتنی کرنی ہے، کر لو گھمنڈ جتنا کرنا ہے، دکھا لو طاقتیں جتنی دکھا سکتے ہو، اللہ سے ٹکر لے لو جتنی تم لے سکتے ہو، ایک دن آئے گا موت تمہیں فنا کر دے گی۔ کل من علیہا فان، اور اگر باقی رہے گی کوئی ذات، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو تمہارے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے، باقی ہر چیز کے لیے فنا ہے، ہر چیز کے لیے فنا ہے۔ کل قیامت کے دن میرا رب فرمائے گا فَلْيَمُتْ جِبْرَائِیل وَمِیکائیل، آج مر جائے جبرائیل بھی، آج مر جائے میکائیل بھی، آج مر جائے اسرافیل بھی، آج مر جائے اسرائیل بھی، تو سارے فرشتوں کو بھی موت آئے گی۔ وہ فرشتے جو ہزار برس سے زندہ ہیں، ان فرشتوں کو بھی موت آئے گی۔ تم انسان ہو، اپنے آنکھوں کے سامنے فرشتوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ رہے ہو، لیکن کل قیامت کے دن ایسا ہوگا، تم اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے لوگوں کو مرتا ہوا دیکھتے ہو، بھائی کو مرتا ہوا دیکھتے ہو، چاچو کو مرتا ہوا دیکھتے ہو، ابا کو مرتے ہوئے دیکھتے ہو، خاندان کے ایک ایک فرد کو تم نے دیکھا، اپنے دادا پرداداؤں کو تم نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے دفنایا، اپنی آنکھوں سے تم نے دیکھا۔ تو میرا رب فرما رہا ہے کر لو عیاشی جتنی کر سکتے ہو، کر لو تکبر جتنا کر سکتے ہو، کر لو کفر جتنا کر سکتے ہو، کر لو شرک جتنا کر سکتے ہو، کل نفس ذائقۃ الموت، ایک دن موت تمہیں فنا کر دے گی، ایک دن موت تمہارا قلعہ قمع کر دے گی۔ فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ حساب و کتاب لیں گے، اور جو نیکیاں کرنے والے ہیں، جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، نبی کی سیرت کو اپنانے والے ہیں، نبی کے طریقوں پر چلنے والے ہیں، اللہ اللہ کرنے والے ہیں، دین اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، جن کا اوڑھنا بچھونا، ساری تڑپ، ساری کوشش دین ہی کے لیے صرف ہو گئی، تو ان لوگوں کو میرا رب کیا کرے گا؟ اجر عظیم دے گا، پورا پورا اجر دیا جائے گا، بدبختوں کو بھی نیک بختوں کو بھی۔ فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، بے شک تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ توفونا پورا پورا لے لینا، وفا یوفی پورا پورا حاصل کر لینا، تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اور فرمایا فمن زحزح عن النار، جو شخص جہنم سے دور کر دیا گیا، زحزح جہنم سے دور کر دیا گیا، وادخل الجنہ، اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے علاوہ سب لوگ ناکام ہیں، جو جہنم میں چلے گئے، جنت سے دور ہو گئے، وہ سب کے سب ناکام ہیں۔ آج ہم نے کامیابی یہ سمجھ لی کہ میرے پاس دولت ہے، میرے پاس شہرت ہے، میرے پاس عزت ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس اولاد ہے، میرے پاس خاندان ہے، میرے پاس کنبہ قبیلہ ہے۔ آج میں نے اور آپ نے اس کو سب کچھ سمجھ لیا کہ یہ سب کچھ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ تم سے چھوٹ جائے گا۔ یہ اصل کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کی پکڑ سے بچ گئے اور جنت میں داخل ہو گئے، تو یہ ہے اصل کامیابی۔ تو یہ اصل کامیابی نہیں ہے جس کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو۔ ساری نمازیں تم سے چھوٹتی رہی، سارے روزے تم سے چھوٹتے رہے، بدکاریاں تم سے ہوتی رہی، بے حیائی تم سے ہوتی رہی، نفرتیں تم سے نکلتی رہی، دوریاں تم سے پیدا ہوتی رہیں، اور نفرت کی آگ میں تم سلگتے رہے اور زندگی گزرتی رہی، تو یہ کامیابی نہیں ہے، یہ ناکامی ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اب سن لو اس دنیا کی حقیقت بھی، دنیا کی حقیقت یہ ہے إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے جس کی رنگ رنگیلیوں میں تم رنگے جا رہے ہو۔ یہ صرف دھوکہ ہے جو دین اسلام سے دوری کے ساتھ
آپس میں نفرتوں کے ساتھ، آپس میں جو ہے حسد کے ساتھ، بغض کے ساتھ، کینے کے ساتھ، جھگڑوں کے ساتھ، لڑائیوں کے ساتھ اور جو ہے تعلقات میں دراڑیں پیدا کرنے کے ساتھ جو تم لوگ زندگی بسر کر رہے ہو، مال و متاع کے پیچھے لگے ہوئے ہو، نہ حلال کو دیکھا، نہ حرام کو دیکھا، نہ بے حیائی کو دیکھا، نہ حیا کو دیکھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے یہ سارا کا سارا دھوکہ ہے، سب کا سب دھوکہ ہے۔ اصل کامیابی کس میں ہے کہ تم سے تمہارا رب راضی ہو جائے، تم سے تمہارا نبی راضی ہو جائے اور تم نبی، صحابہ اور یا اللہ کے نقش قدم پر چلنے والے بن جاؤ، رب کے حکموں کی تکمیل کرنے والے بن جاؤ، تو یہ ہے اصل کامیابی۔ تو نفرت کی آگ کو سینوں سے نکال کر محبت کی آگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آگ اپنے سینگوں میں بساؤ، محبت کے پھول اپنے چہروں پر سجاؤ، محبت کے پھول کے رنگ اپنے سینوں پر سجاؤ اور دل میں بساؤ۔ اس سے کیا ہوگی؟ دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی اصل کامیابی تمہارا مقدر بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ عطا فرمائے اور پوری طرح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔